الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ نشست میں ہم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پر گفتگو کر رہے تھے، اور اصل گفتگو چل رہی تھی لفظ استقامت پر۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اس کے راوی حضرت عمرو یا حضرت ابی عمرو یا ابی عمرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، نام کا ذرا فرق ہے۔ عن ابی عمرو وقیل ابی عمرہ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال، یہ فرماتے ہیں حضرت ابو عمرو یا ابو عمرہ، قال قلت، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، اے اللہ کے رسول مجھ سے تو اسلام کے بارے میں کوئی ایک بات ایسی کہہ دیجئے جو مجھے مستغنی کر دے کہ پھر مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی حاجت نہ ہو۔ یعنی کوئی بہت جامع تعبیر، بہت ہی جامع بات ایسی مجھے بتا دے کہ جس میں کل دین کی حقیقت جو ہے وہ سمو دی جائے اور مجھے پھر کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، قال، اب جواب جو دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اسے توجہ سے سنیے، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر جم جاؤ۔ اس استقامت میں جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، اس استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ اب ذرا اس کا تجزیہ کیجئے، یہ استقامت ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ لغوی اعتبار سے نوٹ کیجئے، قام یقوم، کھڑے ہونا، اقام یقیم، کسی دوسرے کو کھڑا کرنا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کھڑی کرو، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، اقیم الصلاۃ، نماز کو کھڑا کرو، نماز کو قائم کرو۔ اب اس سے آگے جو یہ باب استفعال میں جو آیا ہے استقامت، استقامہ یستقیم، اس میں ہے کھڑے ہونا اور ڈٹ جانا۔ اردو کا لفظ ڈٹ جانا یہ ہے در حقیقت کہ جو اس کی صحیح ترین تعبیر کرتا ہے، جم جانا، ڈٹ جانا، کسی موقف پر قائم ہو جانا پختگی کے ساتھ، پھر کوئی مخالفت، کوئی چاہے وہ غیر مرئی ہو چاہے مرئی ہو، کوئی لالچ، کوئی بھی وہاں سے انسان کو ہلا نہ سکے، پائے ثبات میں جنبش نہ آئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب اس استقامت کے دو رخ ہیں، ایک استقامت ظاہری یا استقامت خارجی ہے جو نظر آئے گا۔ وہ استقامت کیا ہے؟ جب اللہ کو مان لیا یہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، اب اس کی اطاعت کیسے ممکن ہے کہ اب اس کے حکم سے سرتابی کی جائے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو ہمارے نبی کے ذمے صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ ان کی ذمہ داری پہنچا دینے کی ہے، وہ ذمہ داری انہوں نے ادا کر دی، آگے ذمہ داری تمہاری ہے۔ تم نے مانا ہے اللہ کو، اب مانو اس کے حکم کو، اس کی اطاعت کرو، اس کے فرمان پر چلو، جس شے کو اس نے حلال کیا ہے اسی پر اکتفا کرو، جس شے کو حرام قرار دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ گویا کہ وہ استقامت خارجی ہے، استقامت ظاہری ہے۔ اسی استقامت خارجی، استقامت ظاہری میں وہ چیزیں بھی آ جائیں گی، اس لیے کہ وہ بھی حکم ہے، ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف۔
یا آپ کا دعوت دینا دوسروں کو، یہ بھی تو ایک خارجی عمل نظر آئے گا۔ جہاد، قتال اللہ کی راہ میں، یہ سب استقامت ہے۔ استقامت صرف جو ہے اطاعت اس معنی میں نہیں کہ اس نے سور حرام کیا ہم نے نہیں کھایا، شراب کو حرام قرار دیا ہم نہیں پیتے، یہ بھی استقامت میں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو ہمیں حکم دیے گئے ہیں، ان اقیم الدین، یہ بھی تو حکم ہے، اس کا حکم ہے دین کو قائم کرو۔ تو استقامت کے اندر استقامت خارجی یا استقامت ظاہری جو نظر آئے گی لوگوں کو، اس میں اپنا عمل، اس میں جہاد، قتال، وہ سارا دین کا مکمل جو ہے خلاصہ، اس کا جو عملی پہلو ہے جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئے گا، اس سب کو سمجھیے کہ وہ استقامت کا خارجی اور ظاہری پہلو ہے۔ ایک اسی استقامت کا داخلی اور باطنی پہلو ہے، قلبی، وہ دل کا ٹھک جانا، بےایمانہ کہ یہ اشیاء، یہ عناصر، ان میں کسی میں کوئی شے نہیں، کوئی طاقت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے نہ نفع پہنچانے والی، نہ کسی کو خیر پہنچانے والی، نہ کسی کو ضرر پہنچانے والی، نہ کسی کو تکلیف پہنچانے والی، مگر اللہ کے ساتھ۔ اذن رب ہوگا، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، جو اقسام شرک میں، جو شرک فی الصفات، کسی شے کی کوئی صفت ذاتی نہیں، ابدی نہیں، دائم و قائم نہیں، تمام اوصاف اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور ہر صفت کا ظہور ہوگا، ہر تاثیر ظاہر ہوگی اگر اذن رب ہوگا، اگر اذن رب نہیں ہوگا اس صفت کی تاثیر ظاہر نہیں ہوگی۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اگر یہ شکل سامنے آ جاتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو ہمارے ہاں تیسرے کلمے کا سب سے اہم حصہ ہے، سب سے بڑا اور سب سے اہم حصہ، اور یہی وہ بات ہے کہ جو میں آپ کو سنا چکا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں اسی کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، ذرا اس کو اور واضح کیا ہے کہ اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، فاعل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہم کاسب اعمال تو ہیں، کسی نے تمہیں پتھر مارا ہے لگ گیا، لیکن یہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ پتھر نہیں لگ سکتا تھا، لاکھ وہ پتھر مارتا، جس نے پتھر مارا ہے وہ اپنے لیے جو بھی اس نے ظلم کیا ہے اس کے لیے جو عذاب اس نے کمانا تھا کما لیا، پتھر کا لگ جانا یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، یہ تو اللہ کے اختیار میں تھا کہ وہ آ کر لگے تمہیں۔ تو جان لو لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر، کوئی مؤثر نہیں ہے، کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا۔ تو یہ در حقیقت جب یہ سامنے بات آ گئی تو اب میں ذرا تجزیہ کر رہا ہوں، اگرچہ یہ مضامین تفصیلاً آئیں گے اس منتخب نصاب کا جو حصہ دوم ہے، جس میں ایمان کے مباحث اب آئیں گے تفاصیل کے ساتھ، سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں یہ تمام مضامین آتے ہیں، لیکن دو حصے اس کے اہم ہیں۔ ایک راضی برضائے رب، جو ہوا بغیر اذن رب نہیں ہوا، مجھے پتھر لگا اس نے مارا، ٹھیک ہے اس نے مارا، اگر قصاص لینے پر قادر ہوں قصاص لینے کا مجھے حق حاصل ہے، معاف کرنا چاہوں معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے، لیکن یہ اچھی طرح مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے، اذن رب کے بغیر مجھے پتھر نہیں لگ سکتا تھا، یہ اللہ کی کے اذن سے لگا ہے۔ اب اگر اللہ کے اذن سے لگا ہے تو ہرچہ ساقی ما ریخت عین الطاف است، جو میرے ساقی کی طرف سے میرے پیالے میں انڈیل دیا جائے اس کا لطف و کرم ہی ہے۔ یہ راضی برضائے رب، رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، یوں ہو جائے ایسا نہ ہو جائے، یہ یوں کیوں ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ لیتا اور لعلہ، یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا، میں یوں کر لیتا تو پھر یوں یہ نتیجہ نکل آتا، میں اس مصیبت سے بچ جاتا، یہ سب جو ہے یہ در حقیقت محجوبیت کی علامت ہے کہ آپ کے سامنے وہ عناصر طبعی ہیں، صرف اسباب مادیاں ہیں، صرف مسبب الاسباب نگاہوں میں نہیں ہے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو سکتا تھا، آپ کچھ بھی کر لیتے نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے فرمایا گیا ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، یہ لو کا کلمہ جو ہے اگر میں یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، اگر یوں ہو جاتا تو پھر یہ تکلیف نہ آتی، یہ کلمہ لو جو ہے
یہ شیطان کے عمل کا نقطہ آغاز ہے۔ اب یہ انسان میں حسرت پیدا کر رہا ہے، افسوس پیدا کر رہا ہے، یوں کیوں نہ کر لیا میں نے، فلاں وقت میں نے یوں کیوں کیا، اس نے یہ کیا کر دیا، وہ یوں نہ کرتا۔ یہ سارا جو ہے وہ آگ کی بھٹی کے اندر جو ہے انسان کا باطن جو ہے وہ اب اس کے اندر تپتا ہے۔ اس سے نجات دینے والی شے ہے راضی برضائے رب، جو میرے رب کی طرف سے آیا اس کا الطاف، اس کا کرم، اس کی نعمت اس کی طرف سے، اس لیے کہ میری مصلحت جتنی اس کے علم میں ہے میرے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، تم تو نہیں جانتے۔ جیسے میں نے وہ جو دعا ہے، دعائے استخارہ، وہ میں نے آپ کو سنائی تھی اقسام شرک بیان کرتے ہوئے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ تجھے سب علم حاصل ہے، مجھے کوئی علم حاصل نہیں، اور تجھے قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں۔ یہ جب تک کیفیت نہ ہو تو مقام بندگی کہاں آیا؟ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں نے استقامت خارجی اور ظاہری، عبادت اور اطاعت، اللہ کے جملہ احکام پر کاربند ہو جانا، وہ احکام ذاتی بھی ہوں گے، انفرادی بھی ہوں گے، اجتماعی بھی ہوں گے، اقامت دین کی جد و جہد بھی ہوگی، جہاد و قتال فی سبیل اللہ بھی ہوگا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا بھی ہوگا۔ اس سب کو جمع کر لیجئے تو یہ مقام عبدیت ہے۔ یہ صوفیہ کی اصطلاحات میں چاہتا ہوں کہ آپ درس قرآن کے حوالے سے ان کو اپنے ذہنوں کے اندر جو ہے ان کا ربط قائم کرتے چلے جائیے۔ مقام عبدیت کیا ہے؟ جو حکم سر تسلیم خم، جو فرمان، جو بھی آپ کا حکم ہے حاضر ہے، بدل و جان حاضر ہے، جان نثار کرنے کو تیار ہے، یہ مقام عبدیت ہے۔ یہ دوسرا مقام جو ہے استقامت باطنی، راضی برضائے رب، بروں کشید ز پیچا کہ ہست و بود مرا، چے اقدہا کہ مقام رضا کشود مرا، یہ جو مقام ہے مقام رضا، اور اسی کا دوسرا پرتو کیا ہے؟ توکل۔ وسائل و اسباب کو استعمال کرو لیکن بھروسہ ان پر نہ کرو، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، سارے اسباب فراہم ہوں، اللہ نہیں چاہے گا نتیجہ نہیں نکلے گا، اور اللہ جب چاہے گا بغیر کسی ذریعے کے، کسی مادی سبب کے جب چاہے گا وہ اب جو بھی آپ کی ضرورتیں پوری کر دے گا۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے گمان تک نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ محتاج نہیں ہے اسباب کا، اسباب اس کے اذن کے محتاج ہیں، وہ محتاج نہیں ہے اسباب کا۔ ایسا نہیں ہے کہ اشیاء کو پیدا کر کے، عناصر کو پیدا کر کے، ایلیمنٹس کو پیدا کر کے، ان میں کچھ صفات ودیت کر کے اب اس کے ہاتھ بن گئے ہوں۔ میں کیا کروں، میں تو آگ کے اندر وصف رکھ چکا جلانے کا، اب یہ آگ میں پھینک رہے ہیں ابراہیم کو تو جلے گا ابراہیم، نہیں، اختیار مطلق اللہ کا ہے، آگ اس کے اذن سے جلائے گی، اس کا اذن نہیں ہوگا نہیں جلائے گی۔ ان دو چیزوں کو جب جمع کر لیں، راضی برضائے رب، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، آج بالکل الجبرے کے فارمولے کے طریقے سے، جیسے کہ اقسام شرک میں نے الجبرے کے فارمولے دیے ہیں آپ کو، راضی برضائے رب اور توکل صرف اللہ پر۔ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ ان دو چیزوں کو جمع کر لیجئے، اب خوف کس بات کا رہ جائے گا، حزن کس بات پر ہوگا؟ عام طور پر لفظ خوف جو ہے اس کا تعلق مستقبل سے ہے، ایسا نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کوئی نعمت میرے ہاتھ سے جاتی نہ رہے، کوئی پسندیدہ محبوب چیز جو ہے وہ میرا ساتھ نہ چھوڑ جائے، یہ خوف ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے۔ حزن کا تعلق دو طرفہ ہے، حزن رنج، جو کچھ ہو گیا آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، ناپسندیدہ ہے، طبیعت اس پر ایک افسوس اور رنج کی کیفیت محسوس کر، یہ بھی حزن ہے۔ اور حزن جو ہے آئندہ کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ جو حضور نے فرمایا تھا غار ثور میں، لا تحزن ان اللہ معنا، ظاہر بات ہے کوئی واقعہ ہو نہیں چکا تھا جس پر کہ حزن جو ہے کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یہ بھی ایک اندیشہ تھا، تو اندیشے کی ہی ایک کیفیت حزن بھی ہے۔ خوف کا تعلق ماضی سے ہے، جو مستقبل سے ہے، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہونا ہے، اس کا اندیشہ، یوں نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ اور حزن کا تعلق ماضی سے بھی ہے، جو کچھ ہو گیا ہے اس پر رنج اور غم اور افسوس، اور مستقبل سے بھی ہے کہ ایسا نہ ہو جائے۔ گویا کہ خوف اور حزن اس اعتبار سے مستقبل کے ساتھ متعلق ہونے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مترادف ہو جائیں گے، لیکن حزن کا چونکہ تعلق ماضی سے بھی ہے لہذا اس کا ایک علیحدہ مفہوم بھی ہے۔
ان دونوں کا زائل ہو جانا یہی مرتبہ ولایت ہے۔ مقام عبدیت اور مقام ولایت، یہ دو الفاظ آج نوٹ کر لیجیے۔